کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح جو زیادہ کھاتا ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ نقصان کرے گی. پانی بھی اگر ضرورت سے زیادہ گیا تو کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ وہ بھی لا سکتا ہے. تو اس لیے وہ زیادہ غذا ہوگی تو وہ کچھ نہ کچھ خرابیاں پیدا کرے گی. ان میں بلغم کا بھی وہ اسٹاک وہ جمع کرے گی. جب بلغم کا پیمانہ چھلکے گا تو آگ چھی وہ نزلہ شروع, تو پھر گلے میں خراش, تو کھانسی, تو بخار, تو پھر اگر زیادہ ہوا تو نمونیا بھی ہو سکتا ہے اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ کھٹاس کم استعمال کرے. مگر ہمارے گھروں میں سالن کا اہم جز ہے املی. املی بہت اچھی چیز ہے لمٹ کے اندر کہ فوائد بھی ہے, لیکن وہ بکثرت املی کا استعمال ہوتا ہے, سرکے کا استعمال ہوتا ہے. سرکہ بہترین سالن ہے, جبکہ ہو سرکہ تو کیمیکل ہوتا ہے, سرکہ تھوڑی ہوتا ہے. نام اس کا سرکہ ضرور ہے لیکن یہ اصلی سرکہ تو وہ انگور وغیرہ سے حاصل کیا جاتا ہے. اس کا ایک الگ طریقہ ہے جو بازار میں شاید ہی ملتا ہو. اصلی سرکہ تو بہت مہنگا پڑے گا. تو یہ کیمیکل کے ذریعے بنا کر آپ کو کھٹاس دے دیتے ہیں, آپ وہ خوب کھاتے ہیں. اور خصوصاً رمضان شریف میں تو کھٹائی کا استعمال بڑھ جاتا ہے. ٹومیٹو کیچپ, نہ ٹماٹر کا تو پرچھائی بھی اس پہ نہیں ڈالتے ہوں گے, سایہ بھی نہیں پڑتا ہوگا, ٹماٹر کا ڈالیں گے. یہ بھی اگڑم بگڑم کچھ کیمیکل اور کچھ اچرا کچرا ملا کر کاٹری مار کے وہ آپ کو وہ خوبصورت بوتل میں پیک کر کے آپ وہ ٹومیٹو کیچپ سمجھ کر ٹماٹر کا وہ گودا سمجھ کے اس کو کھاتے ہیں. ٹماٹر کا گودا کیا کھا کے ستیاں ناش کرتا ہے گلے کا اور صحت کا. اس طرح کی چیزیں ہمارے غذاؤں کا اب جز بن چکی ہیں. اب جیسے آپ برگر لیتے ہو کیسا مزہ آتا ہے, برگر منہ میں پانی آ رہے ہوں گے. برگر میں کیچپ تو ہوتا ہی ہے, کا اہم جز ہے. پھر وہ گلا سڑا تیل پرانا جس میں تلتے رہتے تیل تھوڑی کو پھینکتے ہی ہے, کوئی بھی نہیں پھینکے گا ظاہر. حالانکہ تیل کو جب ایک دم گرم کر کے جوش دیتے ہیں نا تو اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہوتی ہیں جو کہ سخت بیماریوں کا باعث ہوتی ہیں, یہاں تک کہ اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے. کوئی کباب سموسے کے نقصانات کا سبب کباب سموسہ نہیں ہے, اصل سبب وہ تیل ہے جس میں تلا جاتا ہے. تو اس لیے مطلب اس میں فری ریڈیکلز وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں. جو تیل کو ابالنے سے اور جوش دینے سے جب وہ ایک دم اٹھتا ہے نا تیل کڑ بولتا ہے, پھر اس میں سموسہ جو ڈبکی مارتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ڈبکی مار دیں اور سموسے کو ہڑپ کر جائیں. تو یہ بہت ہوتا خطرناک ہے. اسی طرح بازاری اچار تو توبہ. اچار اگر میں یہ بولوں کہ سرکے کے بغیر نہیں بنتا تو شاید غلط نہیں ہوگا. سرکہ اس کا اہم حصہ ہے. یہاں تک کہ وہ جو کیری کا اچار ہوتا ہے نا, کچا آم تو بنیادی طور پہ کھٹا ہے لیکن غالباً اس میں بھی سرکہ ڈالا جاتا ہے کہ مزید کھٹاس کو بڑھانے کے لیے. تو ہمارے یہاں اچار بھی کھایا جاتا ہے مگر ہر ایک نہیں کھاتا. اچار اتنا شاید استعمال نہیں ہے اچار کا. کیچپ کا استعمال زیادہ ہے, ٹومیٹو کیچپ. اجینو موتو تو بڑا خطرناک ہے. بہرحال تو وہ طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمارے یہاں استعمال کی جاتی ہیں. تو یہ مدنی منع کو ایسی چیزوں سے بچایا جائے. تلی ہوئی چیزیں اب بچانا تو ممکن ہے, کھٹی میٹھی گولیاں بھی تو کھاتے ہیں مدنی منع. چاکلیٹ تو مدنی منوں کا اور مدنی منیوں کا وہ سب سے پسندیدہ میرا خیال ہے خوراک ہے. کھانا نہیں کھاتے, چاکلیٹ کھاتے ہیں, ٹافیاں, پاپڑ کھاتے ہیں, چپس بھی کھاتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں نا یہ سب کے سب صحت کے لیے تباہ کن ہے. گلے کا ستیانہ سدا. بچوں کا آئے دن بخار کیوں آتا ہے؟ بچوں کو جب دیکھو ناک بہ رہی ہے, کیوں؟ جب دیکھو ٹھاؤں 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 لگا رہتا ہے ان کا, وائی چاکلیٹ بول رہا ہے, کبھی کھٹی میٹھی گولی بول رہی ہے, تو کبھی وہ پاپڑ جسے کہہ رہے ہیں وہ چپس وہ بول رہا ہے, چنگم بول رہا ہے. تو یہ الگ الگ بولی بولتا ہے, کبھی ٹھاؤں کبھی ٹھاں. تو اس طرح وہ آپ
ان چیزوں سے اگر روک جائیں تو ٹھیک ہے. ان کے دانت بالکل سڑ جاتے ہیں، ادھورے رہ جاتے ہیں، کالے پڑ جاتے ہیں، منہ صاف نہیں کر پاتے، بچے ہیں بیچاروں کو نہیں آتا کرنا. آپ بھی کوشش کم کرتے ہو. وہ کھاتے بھی ہیں چکنے چکنے ہاتھ سے، پھر وہ میل کچیل چوسنا چاٹنا سب چلتا رہتا. یہاں تک کہ وہ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، کھاتے کم ہیں، اڑاتے زیادہ ہیں، کھیلتے ہیں، تو میلے میلے ہاتھ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. آپ زیادہ آپ یہی بولتے ہیں ہاتھ دھو لے، تو اس کو کیا ہاتھ دھونے کیا آئے گا اس کو؟ یہ ہاتھ پانی میں ڈالے گا، اتنا بڑا نل کھول کے ہاتھ ڈالے گا اور مزید میل کو بالکل لوز کر کے لے آئے گا، تو چاول کے ساتھ جلدی جلدی پیٹ میں چلا جائے، ورنہ شاید دیر میں جاتا. تو اس کا ہاتھ پکڑ کے مدنی منع اور منی کا پہلے اپنے ہاتھ میں صابن ملے اچھی طرح، پھر مدنی منع اور مدنی منی جو بھی ہاتھ میں آئے نا، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے پنجے دونوں جو ہے نا، اس کو آپ جس طرح کپڑا دھوتے نا، آپ تھوڑا یوں مسلیں، تو یوں مسلیں گے نا تو ان کی ہتھیلیوں کا، پشتے ہتھیلی، ان سب کا میل اترے گا. پھر آپ اپنے دستے مبارک سے تھوڑی زحمت کر کے ان کے دونوں ننھے ننھے ہاتھ آپ دھلائیں، تو یہ ہاتھ دھونا سمجھ میں آتا ہے. باقی تو یہ بیچارے گیلے کر کے میل کے ریگاڑے اتر رہے ہیں اور یا کے بیٹھ جائیں گے کھانے پہ، ہر چیز پہ ہاتھ ڈالیں گے، سب کو جراثیم تقسیم کریں گے. تو یہ مدنی منوں اور منڈیوں کا ہاتھ دھلانے کا طریقہ سمجھ گئے نا. اسی طرح کھانے کے بعد بھی یہ خالی گیلے کر کے ورنہ آ جائیں گے تو پانی بے تحاشا بہائیں گے تو ولے گا کچھ بھی نہیں. آپ خود کھانے کے بعد بھی زحمت فرمائیں، ان کی امی زحمت فرمائیں کہ ان کو اپنے ہاتھ سے ہاتھ دھلائیں. تو اس طرح ملنا مسلنا آپ ان کو سکھائیں گے نا، تو پھر تھوڑے سے سمجھدار ہوں گے، تو پھر وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیں گے، تو خود میں ہم دھوئیں گے. پھر آپ ان کو چیک کریں، ان کو بتائیں کہ یوں ملو، یوں مسلو اپنے ہاتھ کو، صابن اتنا لگاؤ، پھر پانی میں صابن ڈال دیں گے تو آپ اس کو سمجھاؤ کہ یہ پانی میں نہیں ڈالا جاتا ہے، یہاں رکھا جاتا ہے، پانی میں پگھل جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. تو یہ سب اس طرح تھوڑی اس طرف بھی توجہ فرمائیں، تربیت دیں ان کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں مدینہ حسین آباد کی طالبہ ہوں. میرے پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ طالبات قرآن پاک کو یاد کرتے ہوئے سر پہ نالائے پاک رکھ سکتی ہیں اور قرآن پاک کو نالائے پاک رکھ سکتے ہیں؟ جواب عطا فرما دیجیے. ماشاء اللہ، تربیت اچھی دی ہے جنہوں نے بھی دی ہے مدنی منیوں کو، بہت اچھے سلیقے کے ساتھ سوال کر رہی ہیں. نالے پاک سر پر ہوگا تو انشاءاللہ قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا. نالے پاک رکھنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے نا، لکھا بھی ہے شاید اس میں، شاید مطلب کہ حافظے کو فائدہ کرتا ہے. نالے پاک کی تو برکتیں بہت ہیں، خالی حافظہ ہی کیا، بہت کچھ انشاءاللہ برکت ملے گی اس کی. تو میں ایک بار ہوائی جہاز میں جا رہا تھا، تو ہوائی جہاز میں میرے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کوئی پارٹی لگ رہا تھا وہ آدمی. وہ ایسے ہی الگ سلگ ہوئی، میں نہیں جانتا تھا ان کو، کیا مطلب بات پر بات نکلی. یہ شاید جانتے تھے، دعوت اسلامی سے متعارف تھے. پھر انہوں نے اپنا قصہ بتایا کہ میرے پاس نالے پاک کا کارڈ ہے، اور میرے پاس یہ نالے پاک کا کارڈ ساتھ تھا. ایک بار میں کار میں جا رہا تھا تو وہ کوئی ندی آئی یا کیا آیا، تو اس میں میری کار پوری اتر گئی اندر، لیکن پھر ابھر گئی، ہم نکل گئے باہر. الحمدللہ نالے پاک میرے پاس تھا، اس کی برکت سے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو نقش نالے پاک کی تو کیا شان ہے، کیا بات ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بھائی جان استاذ زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت المنان اپنی آرزو کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور،
تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی